IMF کی سالانہ اسپرنگ میٹنگز 24 اپریل تک جاری ہیں۔ اب تک عالمی معاشی صورتحال کے بارے میں جو جائزے پیش کیے گئے ہیں ان میں دنیا کو درپیش کون سی معاشی مسائل اور مشکلات سر فہرست ہیں، جانتے ہیں ارم عباسی سے جو ہمیں IMF کے ہیڈ کوارٹرز سے جوائن کر رہی ہیں۔ ارم، IMF کی طرف سے یہ تو بتایا گیا ہے کہ دنیا میں معیشت کی شرح نمو کم رہے گی اس سال، لیکن ادارے کے ماہرین نے کن چیلنجز کی نشاندہی کی ہے؟ جی اسد، عالمی مالیاتی فنڈ اور ورلڈ بینک نے 2022 اور سن 2023 کے لیے جو عالمی معیشت کی گروتھ کی جو تصویر کھینچی ہے وہ ایک پریشان کن تصویر ہے، اور انہوں نے جو اپنی پہلے کی پیش گوئی تھی اس کو اب گھٹا دیا ہے، اور اس کی وجوہات جیسا کہ آپ نے بتایا، پہلے پینڈیمک اور اب یوکرین میں روس کی جاری جنگ ہے۔ روس کی جو جنگ ہے اس کی وجہ سے جو توانائی کے ذریعے ہے، جس طرح توانائی حاصل کی جاتی ہے، اس کی قیمتوں میں اضافہ جو ہے، یعنی انرجی پرائسز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ دنیا خوراک کی قلت کا سامنا کر رہی ہے، جس کی وجہ سے خوراک کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، یعنی مہنگائی دنیا بھر میں بڑھ رہی ہے اور پیشگوئی کی گئی ہے کہ وہ بڑھتی رہے گی، اور پھر خوراک کی ترسیل میں جو خلل پیدا ہوا ہے اس کی وجہ سے دنیا کو فوڈ انسیکیورٹی یا خوراک کی قلت کا سامنا ہے۔ اگر ہم پروجیکشنز کی بات کریں، IMF اور ورلڈ بینک نے جو پیش گوئی کی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ترقی پذیر یا ابھرتی ہوئی منڈیاں ہیں دنیا میں، وہاں پر 8.7% تک مہنگائی کی شرح پہنچے گی، جبکہ ان کی پیش گوئی ہے کہ جو ترقی یافتہ ملک ہیں، جو بڑی معیشتیں ہیں، ان میں یہ اضافہ، مہنگائی میں اضافہ جو ہے اس کی شرح 5.7% تک ہوگی۔ اس کی یہ وجہ بھی انہوں نے بتائی کہ US، UK، کینیڈا اور یورپی یونین کی جانب سے جو روس پر سینکشنز، جو پابندیاں لگائی گئی ہیں، اس کی وجہ سے روس کی معیشت کو بھی ٹھیس پہنچا ہے، لیکن یوکرین کی جو صورتحال، جو معیشت کی صورتحال ہے، وہ کافی پریشان کن قرار دی گئی ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ روس جو ہے وہ اہم ذریعہ ہے گیس، تیل اور میٹلز کا، جبکہ یوکرین جو ہے وہ گندم کا دنیا کے لیے ایک بہت اہم ذریعہ ہے، اور اس جنگ کی وجہ سے ان کی ترسیل متاثر ہوئی ہے۔ اور خود اگر امریکہ کی بات کریں تو IMF اور ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ اس سال یعنی سن 2022 میں امریکہ میں مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 7.7 تک جائے گی، جبکہ یورپی ممالک کی بات کریں، یورو زون جسے کہا جاتا ہے، وہاں پر مہنگائی کی شرح کو بتایا گیا ہے کہ وہ 5.3% رہے گی۔ جی ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ ریفیوجیز کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے کہ جو یوکرین میں جنگ جاری ہے، وہاں سے جو ریفیوجیز آ رہے ہیں وہ ایک بہت بڑا انسانی بحران ہے۔ اور اسد، کل جب G20 کے ملکوں کے وزراء کی ملاقات ہوئی اور جب روسی وفد نے بات کرنا شروع کی تو اس وقت US، کینیڈا اور UK نے احتجاجاً واک آؤٹ کیا۔ بہت بہت شکریہ ارم عباسی ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کا۔